الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہم سے ایک سوال ہوا عاشورہ کے حوالے سے کہ عاشورہ کا کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے اور اس کے روزے کے متعلق۔ تو یاد رکھیے گا عاشورہ جو ہے وہ عشر سے مشتق ہے، اور عشر جو ہے وہ 10 کے لیے استعمال ہوتا ہے، عدد کے لیے 10 کے لیے استعمال ہوتا ہے، 10 کے لیے۔ اور عاشورہ سے مراد ماہ محرم کا 10واں دن ہے۔ اور بعض علماء صوفیہ بزرگان کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 10 نبیوں پر 10 کرامتوں کا انعام فرمایا، 10 نبیوں پر 10 کرامتوں کا انعام فرمایا، تو جس کی وجہ سے اس کو عاشورہ کہا گیا۔ وہ انعام کیا تھا کہ 10 محرم کو 10 انعام 10 نبیوں پر ہوئے۔ وہ انعام کون کون سے تھے؟ نمبر 1 یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ نمبر 2 یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہ رک گئی، کوہ وجود پر رکی جا کے، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ نمبر 3 یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، آپ کے لشکر کو فرعون کے لشکر سے نجات ملی اور فرعون غرق ہوا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اور نمبر 4 یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن وہ آسمان پر اٹھائے گئے، وہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا۔ نمبر 5 حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے خلاصی ملی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ نمبر 6 یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ نمبر 7 یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے صحت حاصل ہوئی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ نمبر 8 یہ کہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اور نمبر 9 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن ان پر آگ گلزار ہوئی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی۔ تو کہا کہ 10 نعمتیں 10 نبیوں پر اللہ تبارک و تعالی نے کرم کیا، وہ عاشورہ کا دن تھا، تو اس وجہ سے اس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اور جہاں تک روزے سے متعلق ہے تو یاد رکھیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ یعنی محرم کے 10ویں دن کے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اس کو مسلم میں روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیری الا ھذا یوم عاشورہ۔ اور ایک اور حدیث مسلم شریف میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ اور ایک اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا لے گا۔ تو اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی۔ فرمایا جو شخص عاشورہ کے دن نہاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے سال جو ہے بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، علماء اس کو نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورہ کے دن کسی عالم کی زیارت کرتا ہے گویا کہ وہ حضور علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، اس کو ویسا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن کسی مریض کی عیادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کی عبادت کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور عاشورہ کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکتیں ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں کچھ طبقات ایسے ہیں، کچھ علاقے ایسے بھی ہیں کہ جہاں اس کو ایک انٹرٹینمنٹ بنا دیا گیا ہے، جہاں مجھے رونا آتا ہے اس بات پر اور ان لوگوں کے اوپر ملامت ہوتی ہے کہ جو لوگ عاشورہ کے دن، اور یہ پورا ایک انٹرٹینمنٹ چل رہا ہوتا ہے، تعزیے، ڈھول دھماکے اور اس طریقے کی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں، فلاں باجے بکنے لگ جاتے ہیں۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہم جو ہے غم حسین منانے والوں میں سے نہیں ہے، لیکن یاد حسین منانے والوں میں سے ضرور ہے۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ ذاکر حسین جو ہے وہ تو بک سکتا ہے، لیکن عاشق حسین نہیں بک سکتا۔ ذاکر حسین بک سکتا ہے، عاشق حسین نہیں بک سکتا۔ اس میں ہمیں چاہیے کہ عاشورہ کے دن ایک ہمارے رواج یہ بھی ہے، ایک ہمارے طریقہ نذر و نیاز کا یہ بھی کہ حلیمیں بنائی جاتی ہیں، اس کو اصال ثواب کیا جاتا ہے، شربتیں بنائی جاتی ہیں، اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، شربتوں کے سبیلیں لگائی جاتی ہیں، بہت اچھا عمل ہے۔
بالکل اخلاص کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے، ادب و احترام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ لنگروں کی تقسیم بھی ادب و احترام کے ساتھ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو شوپروں کو پھینک رہے ہوں اور ایک دوسرے پر نچھاور کر رہے ہوں، نہیں، بلکہ بیٹھ کے ادب کے ساتھ، یا شوپر میں تقسیم کر رہے ہیں تو اس کو ادب کے انداز میں ہم اس کو تقسیم کریں، اور یہ کام کرنے چاہیے۔ اور اس دنوں کے اندر بالخصوص 1 محرم سے 10 محرم تک کئی معاملات ہوتے ہیں، کئی وظائفیں پڑھی جاتی ہیں، جس میں ابھی میں نے جو نکاح کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے جو ایک وظیفہ بیان کیا اس سے پہلے والی ویڈیو میں، وہ بھی ایک عمل خاص ہے۔ اس کے علاوہ کئی اعمال اس کے اندر پڑھے جاتے ہیں، دعائے سیفی کا وظیفہ کیا جاتا ہے، ذوالبحر شریف پڑھا جاتا ہے، سورہ مزمل کا عمل کیا جاتا ہے۔ اب وہ جو لوگ شوق ہے جن کو کام پڑھنے کا، اور جو معاملات اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ، وہ پھر اجازت بھی لیں، پڑھیں بھی، لیکن یہ خاص دن ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے، اور صحیح معنوں میں ہم اللہ کے بارگاہ میں اپنے ہدیوں کو، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے نظر و نیاز کو، اپنی محبتوں کو پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حسنین کریمین کے صدقے ہم پر خیر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی موت عطا فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے۔